ہمیں آج سورہ عبسہ پڑھنی ہے۔ یہ سورہ نمبر 80 ہے، 80۔ ہم نے اس سے پہلے سورہ النازعات پڑھی تھی، جو سورہ نمبر 79 تھی، 79۔ اور میں نے اس سے پہلے رمضان کے کسی لیکچر میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ قرآن مجید کی اس موجودہ ترتیب میں جہاں اور بہت ساری خوبیاں اور حکمتیں ہیں، وہاں ایک بڑی حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ اس میں اکثر صورتیں کہ جو ایک ساتھ آئی ہیں وہ جوڑا جوڑا ہیں۔ چنانچہ سورہ نازعات اور سورہ عبسہ یہ دونوں جوڑا صورتیں ہیں۔ چنانچہ میں پہلے پچھلی سورہ مبارکہ میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو بس اختصار کے ساتھ دہرا رہا ہوں تاکہ ہم جو کچھ پہلے پڑھیں اس کو بھولیں نہیں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر کبھی ممکن ہو تو اس کو یاد بھی کر لیں تاکہ وہ ہمارے لیے ایک مستقل نمازوں میں پڑھنے کا یہ بھی ایک اثاثہ ایسٹ بن جائے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سورہ نازعات اپنے مضامین کے لحاظ سے 6 پیراگرافز میں منقسم ہے۔ پہلے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں تیز بھی اور نرم بھی اور بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور اللہ کے مختلف احکام کو نافذ کرتی ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں، یہ اس بات پر شاہد ہیں کہ جواب دہی ہو کے رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے پیراگراف میں یہ بتایا کہ وہ لوگ کہ جو جواب دہی اور آخرت کے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو نہیں مانتے، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم نے مذاق اڑانا ہے تو اڑاؤ، لیکن یہ اچھی طرح سے جان لو کہ جب وہ دن آ جائے گا تو وہ بڑا ہولناک دن ہوگا۔ اگلے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تاریخی واقعات میں سے ایک واقعے کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کو بیان کر کے یہ واضح کیا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے تاریخ میں وقتاً فوقتاً یہ بات بتا چکا ہے کہ جواب دہی اللہ کی طرف سے نیک اور بد لوگوں کا الگ ہونا یہ طے ہے، اور کبھی کبھی دنیا کے نمایاں واقعات میں وہ اس حقیقت کو دکھا دیتا ہے تاکہ جس کو اس سے سبق حاصل کرنا ہو، عبرت حاصل کرنی ہو، وہ سبق حاصل کر سکے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ اس دنیا میں جو ایک اللہ کا ڈیزائن ہے غیر معمولی، جو اس بات کو انشور کر رہا ہے کہ ہم انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوں، یہ بھی حقیقت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جب ہم کو یہ سب کچھ مہربانیاں عنایتیں ملی ہیں تو پھر ہم کو جواب بھی دینا ہوگا۔ اور پھر آگے یہ بتایا کہ وہ دن جو آ کے رہے گا وہ بعض لوگوں کے لیے تو کامیابی کا پیش خیمہ ہوگا، اور بعض لوگ ہیں کہ جو اس دن بری طرح ناکام ہو جائیں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ کہ جو ماننا نہیں چاہتے وہ طرح طرح کے بہانے اور بیکار irrelevant سوال کرتے ہیں، جن میں سے ایک سوال وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر اس دن کو آنا ہے تو پھر وہ آ کیوں نہیں چکتا، اس کے آنے کا کوئی وقت تو بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا وقت اللہ کسی کو نہیں بتائے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب وہ آ جائے گا دن، اس دن وہ لوگ کہ جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں
وہ یہ جان لیں گے کہ یہ دنیا کی زندگی کے جس کی لالچ میں انہوں نے اس دن کو نظر انداز کیا، یہ شاید ایک صبح یا ایک شام سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی، اور وہ دن اور اس کے وقت کا آنا یہ اس کو ماننے کے لیے کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ اگلی سورہ مبارکہ ہے، سورہ عبس۔ اس کے 5 حصے، یوں تو اس میں کچھ حصوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ 5 پیراگراف پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی حقیقت بیان کی ہے جو سورہ نازعات میں کی ہے، اور دونوں صورتیں اس طرح سے جوڑا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے موقف پر بغیر وجہ کے اکڑ رہے ہیں، اور ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا تو وہ پکڑے جائیں گے۔ اس میں پہلا جو حصہ ہے وہ آیات نمبر 1 سے 10 پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان مغرور انکار کرنے والوں پر ناراضی کا اظہار کیا ہے کہ جو قرآن مجید کو اہمیت نہیں دے رہے تھے، لیکن اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک غریب نابینا صحابی تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کے اندر غیر معمولی جذبہ تھا دین کو سیکھنے کا۔ اسی جذبے کے تحت ایک موقع پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے۔ چونکہ نابینا تھے اس لیے ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ دوسری جانب حضور کی حد درجے کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کو بات پہنچائی جائے، خاص طور پر قریش کے لیڈرز کو، اس لیے کہ وہ اگر ایمان لے آئیں تو پھر مکہ ہی نہیں بلکہ پوری عرب کی سرزمین کے لیے اسلام قبول کرنے کی راہ ہموار ہو جائے، اس لیے کہ وہی لیڈرز تھے۔ تو یہ بڑی فطری بات تھی کہ آپ کے اندر اس چیز کے لیے بے پناہ جذبہ تھا کہ کسی طرح سے ان کے دل میں یہ بات اتر جائے، لیکن یہ الگ سے ایک حقیقت تھی کہ ان لیڈرز میں سے اکثر وہ تھے کہ جو مغرور لوگ تھے، بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کرتے تھے، اور آپ جب ان کو بات پہنچاتے تو وہ اس کی جانب دلچسپی کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ جب آپ کو ان میں سے بعض لوگوں کی موجودگی میسر آ گئی تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس موقع کو غنیمت جان کر بڑی دلچسپی کے ساتھ ان کو بات پہنچانے کی کوشش کی۔ بحیثیت ایک استاد میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب آپ کوئی بات بڑی دلچسپی سے بتا رہے ہو اور کوئی آپ کو ڈسٹریکٹ کرے فار وٹ ایور ریزنس تو آدمی بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، یا یہ کہہ رہا ہے اس وقت میرا موقع تھا، میں بات پہنچا رہا تھا اور انہوں نے آ کے مجھے ڈسٹرب کر دیا۔ اسی طرح کی ایک ڈسٹریکشن، ایک ڈسٹربنس حضور نے محسوس کی ان نابینا صحابی کے آنے کے نتیجے میں۔ ان بیچارے کو یہ معلوم نہیں تھی کہ سچویشن کیا ہے، صورتحال کی کیا نزاکت ہے۔ تو ایسے میں آپ
کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار نظر آئے. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی اور فرمایا عبس وتولی، انہوں نے تیولی چڑھائی اور منہ موڑا. یعنی دیکھ کے ان کو ایک ذرا ڈسٹرب ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں نے گزارش کی کہ صورتحال میں ان کا آنا کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا ہے، وہ نابینا ہے. فرمایا کہ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم ہے شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کر لیتا، شاید کہ وہ سدھر جاتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت سنتا اور نصیحت کی بات اس کے کام آتی. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ پر ناگواری کے آثار نظر آئے یہ تھے تو اس لیے کہ ایک نابینا آیا، مگر آپ کا کام تو یہ ہے نا کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ جو سمجھنے کے لیے تیار ہے، اور آپ کا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ ہو تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو. تو یہ جو نابینا آیا، آپ کو کیا معلوم کہ یہ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو، یا کم سے کم آپ کی بات سنے، اور جب وہ دھیان سے بات سنے گا تو اس کے دل میں بات اتر جائے گی. یہ قرآن نے ایک سے زیادہ جگہوں پر بتایا ہے کہ دین کی بات سمجھنے کے دو لیولز ہیں. ایک یہ کہ آدمی اتنا زیادہ سلجھا ہوا ہو، اتنا زیادہ مائل ہو کہ وہ جب بات پہنچے اسے تو فوراً اس پر اثر کرے. بعض لوگ اتنے تیار ہوتے ہیں، اتنے بے چین بے تاب ہوتے ہیں. لیکن ایک اس سے ذرا کمتر درجہ یہ ہے کہ ابھی بات صحیح طرح سے پہنچی تو نہیں ہے، لیکن آدمی بات دھیان سے سن رہا ہے، اور جب وہ دھیان سے سنتا ہے تو اس پر اثر کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا خبر کہ یہ جو نابینا آئے یہ یا تو تزکیہ یوں ہی حاصل ہو جاتا ان کو، بات پوچھتے سنورتے سدھرتے، یا کم سے کم یہ ہوتا کہ وہ بات توجہ سے سنتے اور ان پر وہ بات اثر کرتی. تو یہ جو کچھ معاملہ ہوا ہے یہ کچھ مناسب نہیں ہوا. اما من استغنا، رہے وہ کہ جو بے پرواہی کر رہے ہیں، جو سنجیدہ نہیں ہے، فأنت لہ تصدیٰ، آپ ان کے پیچھے، آپ ان کے بارے میں دلچسپی لے رہے ہیں. وما علیک الا یزکیٰ، حالانکہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اگر وہ ان کا تزکیہ نہ ہو، اگر وہ اپنے آپ کو پاک نہ کریں. اس لیے کہ آپ انہی کے بارے میں ذمہ دار ہیں جو دلچسپی لیتے ہیں، جو بات سمجھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ کہ جو دلچسپی کے ساتھ آیا اسے تو آپ نے موقع نہ دیا، اور یہ کہ جو بے پرواہ ہیں جنہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں اگر یہ اپنا تزکیہ نہ کریں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ کہ جو آیا آپ کے پاس شوق کے ساتھ. یسعیٰ کا مطلب دوڑ، لیکن یہاں اس پر سرگرمی، دلچسپی، انٹرسٹ کے ساتھ. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی، اللہ سے ڈرتا ہے. وَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ اس سے بے پرواہی برتتے، آپ اس کو نظر انداز کرتے. یہ یہاں پوری بات ختم ہو گئی. اس میں بس ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ اس بیان میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کی ناراضی نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے.
اصل میں اس میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی انداز اختیار کیا گیا ہے. وہ انداز یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات معاشرتی زندگی میں بلکہ دفاتر میں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں سے اتنے بیزار ہیں، اتنے ڈسٹربڈ ہیں، اور آپ ان کو اتنی بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ ان کو سامنے مخاطب کر کے ایڈریس کر کے بات کریں. تو آپ بات کرتے ہیں اس سے کہ جن سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں، اور سختی سے بات کرتے ہیں، لیکن بات ان کے لیے ہوتی ہے. یعنی ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے کسی بڑے اچھے شاگرد سے کہے کچھ اور نالائق شاگردوں کے بارے میں، تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم ان کے ساتھ وقت گزارو، کیوں تم ان سے بات کرتے ہو؟ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ڈانٹا ان کو جا رہا ہے، لیکن ان کو نہیں ڈانٹا جا رہا، اصل میں ان کو ڈانٹا جا رہا ہے. سو یہ پوری کی پوری بات اصل میں در حقیقت ان فرعونوں کے لیے ہے کہ جو قریش کے لیڈرز تھے، جنہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر بھی یہ توفیق حاصل نہیں کی کہ ان کو پیغام انفلوئنس کرتا، ان کے اندر کوئی تبدیلی واقع کرتا. اور اس کے برعکس ایک غریب نابینا صحابی آئے جن کو تزکیے کی ضرورت تھی، خواہش تھی، تڑپ تھی. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کی توجہ ان کی جانب ہونی چاہیے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا پیغام اگرچہ کہ سبھی کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان سبھوں میں سے وہی لوگ ہیں کہ جو اس میں دلچسپی لیتے ہیں کہ جن کے ساتھ آگے بڑھ کر مزید بات کو پہنچانے والے، دین کو پیش کرنے والے کو وقت لگانا چاہیے. وہ جن کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے اندر دلچسپی پیدا نہیں کرتے. یہ ہے پہلا پیراگراف، پہلی 10 آیات پر مشتمل. اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں 11 سے لے کر 16 تک، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن مجید میں دلچسپی نہیں لی، یہ ناقدرے لوگ ہیں، اور انہوں نے قرآن کی شان، اس کی قدر، اس کی اہمیت کو نہیں پہچانا. فرمایا کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو زیادہ اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں. انہا تذکرہ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے. یعنی یہ اللہ کا کلام، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ریمائنڈر ہے. فمن شاء ذکر، تو جس کا جی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے. یہ ہے سبھی کے لیے، سب انسان اللہ کے کلام کے مخاطب ہیں، لیکن انسانوں میں سے وہی اصلاً مخاطب ہیں، وہی اصلاً اس سے فائدہ اٹھائیں گے کہ جو اس میں دلچسپی لیں گے. تو یہ اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے. فی صحف مکرمہ، یہ ان صحیفوں میں ہے کہ جو ادب احترام کے قابل ہیں. یعنی یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ در حقیقت انہی طرح کے پیغامات میں سے ہے کہ جو پیغامات اللہ نے نازل کیے، اور وہ یہ حیثیت رکھتے ہیں، وہ یہ مقام رکھتے ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے، وہ قدر کے لائق ہے. مرفوعۃ مطہرہ، یہ بلند ہے اور پاکیزہ ہے. یعنی بلند ہے اس لحاظ سے کہ ان کی حیثیت وہ ہے کہ ان کو ایک اچھوتا مقام حاصل ہے. وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے، اللہ کی نگاہ میں اپنی حیثیت کے لحاظ سے، اپنی اہمیت کے لحاظ سے بلند مقام ہے. اور مطہرہ،
پاکیزہ ہے. پاکیزہ سے مراد یہ شیاطین کے دسترس سے، ان کی اس کے اوپر انفلوئنس سے بالکل پاک کر دیے گئے، محفوظ کر دیے گئے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں بعض ایسی مخلوقات بھی ہیں کہ جو اگرچہ کہ ہم کو نظر نہیں آتی، شیاطین جن، جو انسانوں کے اوپر منفی اثرات چھوڑتے ہیں اور برے خیالات، برے تصورات انسان کے اندر وسوسہ اندازی کے ذریعے سے وہ داخل کرتے ہیں. اور یہ بات کہ جو کلام اللہ کی طرف سے اترتا ہے وہ کلام بعض اوقات اسی طرح کے شیاطین جن اس کا کوئی حصہ لے کر اور بعض انسانوں تک پہنچاتے، اس میں برائی کو داخل کر کے، اس میں منفی چیزوں کو شامل کر کے اور اس سے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلام قرآن مجید اللہ کا کلام یہ مطہر ہے، اس طرح کے تمام منفی اثرات سے بالکل پاک ہے. اسے کوئی شیطان، کوئی جن اپنے منفی ارادوں سے متاثر نہیں کر سکتا. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں گویا کہ آسمانوں پر کرفیو لگ گیا تھا، تو یہ جنات اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے کہ جہاں سے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے یہ کلام. وہ لکھنے والے، وہ اسکرائبز کرام بررہ، جو بڑے عزت والے ہیں، بہت وفادار ہیں. یعنی وہ فرشتے، جن فرشتوں کے ہاتھوں سے یہ کلام آ رہا ہے، وہ فرشتے بہت معزز ہیں اور یہ کلام ہر منفی اثر سے پاک ہے، بلند مرتبہ ہے. اور اللہ کے ہاں اس جگہ سے، اس مقام سے یہ اوریجنیٹ ہوا ہے، وہاں سے نکلا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے علم کی جو بہترین صاف ترین جو فارم ہے، ریزروائر ہے، یہ اسی کا حصہ ہے. یہ بات اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ یہ اللہ کا کلام، یہ اگر کوئی اس کو دلچسپی سے سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو یہ اس کا اپنا اچھا نصیب ہے، یہ اس کی خوش قسمتی ہے. اور جو اس کو جاننے سے، سمجھنے سے محروم ہوتا ہے، اس کی بدقسمتی ہے. دنیا میں انسانوں کو اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، یہ ایک آزمائش ہے. اس آزمائش میں اگر انسان کے جس کو کچھ کامیابی حاصل ہو گئی ہے، وہ اللہ کے کلام کو نظر انداز کرنا شروع کر دے، تو یہ اس کی محرومی، یہ اس کی بدقسمتی ہے. چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ہی کی طرح کے آپ کے ساتھی اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغام کو پیش کرنے والے ہیں، انہیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ انہی لوگوں کو اہمیت دیں، انہی کو بات پہنچائیں کہ جو اس کلام کی قدر کرنے والے ہیں. اس لیے کہ یہ کلام بہت بلند ہے. اس کے بارے میں اللہ نے طے کر لیا ہے کہ یہ انہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، وہی لوگ اس کو جاننے کی توفیق پائیں گے کہ جو اس کی قدر کریں گے. وہ چاہے کوئی دنیاوی لحاظ سے بڑا انسان ہو، چاہے دنیاوی لحاظ سے بے حیثیت انسان، وہ اس کو لازماً پائے گا. اور جو اس کی ناقدری کریں گے، جنہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، کوئی بھی ہو، انہیں اس سے کچھ نہیں ملے گا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت دے دی کہ آپ کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے خواہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، پریشان کریں.
تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ یاد دہانی ہے سبھی کے لیے، اور یہ بہت بلند مقام کلام ہے، جس کو اس سے دلچسپی ہے، جس کو اس کی قدر ہے وہ اس کو حاصل کرے، اور جس کو اس کی قدر نہیں ہے جائے جہاں جانا ہے اس کو، خدا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کے بعد آیات نمبر 17 سے لے کے 22 تک ایک اور پیراگراف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں بات بیان کی کہ یہ لوگ کہ جو اس کلام کی ناقدری کر رہے ہیں، یہ کیوں ایسے بنے، ان کا یہ رویہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ قتل الانسان ما اکفرہ، برا ہو اس انسان کا کہ کیسا یہ ناشکرا ہو گیا، یعنی جس کے سامنے یہ کلام پیش کیا جا رہا ہے اور وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہا۔ ہمارے پیغمبر دلچسپی سے ان کو متوجہ کر رہے ہیں، اور ان کے اندر کوئی توجہ، کوئی میلان، کوئی انکلینیشن نہیں پیدا ہو رہا۔ برا ہو اس انسان کا کیسا ناشکرا ہے۔ یہ قرآن میں انسان کا لفظ آتا ہے، اور بعض اوقات جو کچھ خاص لوگ ہیں جو اس سے مراد لیے جاتے ہیں، الف لام بھی لگا ہوا ہے، برا ہو اس انسان کا۔ من ای شیء خلق، کیا اسے معلوم نہیں کہ یہ کس چیز سے اس نے اسے بنایا؟ یعنی یہ کرتا ہے، اپنے آپ کو کوئی شے سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کو اس کے رب نے کس چیز سے بنایا؟ من نطفہ، پانی کی ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، اس نے اس کو بنایا اور پھر اس کے لیے پلاننگ کی، تقدیر ٹھہرائی، یعنی آگے اس کی زندگی کا ایک منصوبہ ہے کہ جو دھیرے دھیرے بنا کے اس نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس نے اس کے لیے راستے کو آسان کیا، ہموار کیا۔ یہ دنیا میں میں اور آپ کوششیں کرتے ہیں اور کچھ ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے اپنے تعلیم میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کیریئر میں اور معاملات میں، یہ اصل میں اللہ راستہ ہموار کرتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ ہمیں جہاں سے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی کو دیکھیں تو کس قدر بے حیثیت ہیں، کوئی ہماری کوئی یعنی سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایک ایسی جگہ سے اٹھایا کہ جس کو ہم جانتے ہیں اور اس کا مشاہدہ ہمیں ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ ہم پر مہربانی کرتا ہے، طرح طرح کے موقع فراہم کرتا ہے، کتنی مشکلات ہیں کہ جن سے ہمیں نکالتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات زندگی ختم ہونے والی ہوتی ہے، کوئی راستہ نہیں نکلنے والا نظر آتا، لیکن وہ مہربانی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے اس کے لیے راستہ ہموار کیا، یعنی یہ سب کچھ کیا لیکن وہ ناشکرا، یعنی شکر گزاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنی حقیقت پر غور کرے، وہ کیسے پیدا ہوا، کیسے پلا بڑھا، کیسے اس نے اس مقام کو اچیو کیا کہ جو اس وقت اس کا ہے۔ تو اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ تو میرے اپنا کمال ہے، یہ تو میں نے خود کیا ہے، جیسے قارون کو ایک مرتبہ کہا گیا تو اس نے کہا کہ اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے اپنی علم، قابلیت، صلاحیت کی وجہ سے ملا۔ بعض لوگ اپنے خاندان پر اس طرح سے خبر کرتے ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے غور کیا کہ تم آئے کہاں سے، اور یہ جتنی چیزیں تم نے حاصل کی ہیں یہ اللہ نے تمہارے لیے راستہ ہموار کیا۔ اور سنو، اس کے بعد تمہاری سٹوری ختم نہیں ہوئی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر وہ اس نے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا۔ یعنی یہ اپنے زندگی کے سفر، اپنی سٹوری کے جس مرحلے میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی کچھ حصہ باقی ہے جس میں انتقال پرملال ہونا ہے اور اس کے بعد قبر میں اتارا جاتا ہے۔ تو یہ آگے یہ بھی ہوگا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو انسان
کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ اس کے بعد اس کے سامنے اس کے بنانے والے کا کلام آتا ہے اور وہ کہتا ہے بالکل دلچسپی نہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ فرمایا کہ یہ جو یہ لوگ ناقدری کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں جانا کہ ان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، انہوں نے قرآن مجید کی حیثیت کو ہی سمجھا، ورنہ وہ یہ حرکت نہ کرتے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے جو آیات 23 سے 32 تک پر مشتمل ہے۔ یہ تقریباً وہی بات ہے کہ جو پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کروائی، کہ جس میں اس نے یہ بتایا کہ اگر انسان اپنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے ہمارے پلنے کا، ہماری ضرورتوں کے پورے ہونے کا، اگر وہ اس پر دھیان کریں تو انہیں اللہ کی اسکیم سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو بندوبست کیا ہے تمہارے لیے، یہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا محض یہی نہیں ہو سکتی کہ جس میں تم رہ رہے ہو کہ تم آؤ کھاؤ پیو اور ختم ہو جاؤ۔ نہیں، یہ پوری دنیا جس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے، یہ اس بات کو خود بیان کر رہی ہے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس نے یہ پریویلیجز ہم کو دی ہیں، جس نے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس طرح سے غیر معمولی طریقے سے اہتمام کیا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ موت کے بعد وہ سب کچھ ختم کر دے اور یہ پوچھے نہ کہ بھائی یہ سب کچھ جو تم کو ملا تھا تم نے کیا کیا۔ تو اب یہ پیراگراف یہ بیان کر رہا ہے آیت نمبر 23 سے لے کر 32 تک۔ فرمایا کہ کلا لما یقضی ما امرا، ہرگز نہیں، اس کے پروردگار نے، اس کے رب نے جو اسے کہا اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ ہرگز نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا، یہ اب دنیا میں آ گیا ہے، دنیا میں اس نے بہت کچھ پایا ہے، تو اب یہ پوچھا جائے گا۔ اور اس نے جو کچھ اس کو کہا گیا تھا یعنی اس کی فطرت میں جو اس سے ایکسپیکٹیشنز تھیں، اور پھر اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے اس کو جو کچھ بتایا اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے ہی کو دیکھے۔ میری بات سمجھنی ہے تم نے کہ اصل حقیقت کیا ہے، تو یہ جو تمہارے کھانے پینے کا بندوبست تمہارے سامنے موجود ہے اسی پر غور کرو۔ کیا؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے خوب پانی برسایا، یعنی جو ہم کو کھانا ملتا ہے، روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، یہ سب کیسے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے کوئی غور نہیں کیا کہ اس کو تمہیں میسر کرنے کے لیے، تمہیں فراہم کرنے کے لیے ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے خوب پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو ہم نے پھاڑ کر چیرا۔ یعنی اگر زمین کے اندر جو بیج ہوتے ہیں ان کے پھٹنے اور جو گٹھلیاں ہوتی ہیں ان کے پھٹنے کا بندوبست نہ ہو، پانی کے اترنے، سورج کی روشنی کے پڑنے کے نتیجے میں، تو میں اور آپ جی نہیں سکتے۔ یہ میرے اور آپ سب کے کھانے پینے کا یہ جو بندوبست دسترخوان لگایا اللہ نے، یہ اہتمام کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ غور کرو، یہ میں نے تمہارے لیے کیا کہ ہم نے پانی برسایا خوب، پھر ہم نے شققنا الارض شقا، پھر ہم نے اس میں پھاڑ کر اس کو چیرا زمین کو۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں ہم نے غلے اگائے۔ تمہیں ضرورت تھی نا کھانے کی، تو ہم نے اس کا بندوبست ایسے کیا، اور ایسے اس لیے کیا کہ تاکہ تم اس کو دیکھو، اور دیکھ کے تم سوچو
کہ یہ میرے رب کا اہتمام ہے میرے لیے تاکہ میں جیوں، تو فرمایا کہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے غلے اگا دیے اس میں، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاریاں. یعنی کھلانے کو تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ ایک آدھ چیز ڈال دیتا، کوئی صبح شام آپ کو مجھ کو ایک انجیکشن لگ جاتا اور ہم زندہ رہتے ہیں. حد کر دی ہے اس نے ویرائٹی کی، ڈائیورسٹی. زبان میں اس نے ذائقہ دیا ہے اور اس ذائقے کو مطمئن کرنے کے لیے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے توقعات سے کہیں زیادہ اس نے اہتمام کیا. یہ جو زمین پھٹتی ہے کہ اندر سے پونپلیں نکلتی ہیں، اس میں کیا نکلتا ہے؟ فرمایا کہ عنبا وقضبا، انگور ترکاریاں، زیتون و نخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور گھنے باغ. معلوم ہوتا ہے کہ باغ ہیں کہ جو پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، ہماری ضرورتوں کے بندوبست ان کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. وفاکہۃ وابا، اور پھل میوے اور سرسبز شاداب فصلیں، یہ سب ہیں کہ جو اس نے مہیا کی. کیونکہ متاع لکم ولانعامکم، تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے اور ان کی ضرورت پر پوری کرنے کے لیے کہ جو تمہاری ضرورت پوری کرتے ہیں، یعنی تمہارے جانور. سو تم کو بھی کھلانا تھا اور تمہارے جانوروں کو بھی کھلانا تھا. تو ہم نے یہ سارا بندوبست اس لیے کیا کہ متاع لکم ولانعامکم، تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. یہ بات بیان کرنے کے بعد اب قرآن مجید نے آخر میں یہ بتایا کہ اگر یہ نہیں بدلیں گے تو وہ دن تو آ ہی جائے گا، وہ اٹل ہے. یہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کا بندوبست کیا ہے، اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ تم سے سوال نہ ہو کہ تم کیا کرتے رہے. وہ جو قرآن نے کہا نا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں کہ جو اللہ نے تمہیں فراہم کی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو یہ سب تم نے کیا ہے تو چلو پھر تو تمہارا دعویٰ، تمہارا رویہ کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ تم خود دیکھ رہے ہو کہ غیر معمولی طریقے سے تمہارے اس رب نے تمہیں فراہم کیا ہے کہ جس کی مہربانیوں کی نشانیاں تمہارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہیں، صرف تمہیں دیکھنے کی، سوچنے کی، غور کرنے کی، قدر کرنے کی، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ رویہ آدمی صرف اس وقت اختیار کرنے سے محروم ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنی شخصیت میں گم ہوتا ہے، اپنی ذات میں، اپنی خواہشات میں، اپنی انانیت میں، اپنی کامیابی میں، اور اسے یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کو بنانے والے نے کہاں سے اس کو اٹھایا اور کہاں پہنچایا. لیکن پوری سٹوری بتا دی کہ آپ پہنچنے والے تو مجھے چلے جاؤ گے. یہ درمیان میں 2-4 دن جو تم کو اچھے ملے ہیں، پاگل ہو گئے ہو گئے، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیوں غور نہیں کر رہے ہو؟ ہمارے کلام کے ساتھ تم کیوں بے اتنائی اختیار کر رہے ہو؟ یہ کلام تمہارے لیے ہے، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہے، اور تم ہو کہ اس کو نظر انداز کر رہے ہو. تو یہ آخر میں فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی، یعنی وہ موقع آ جائے گا، وہ دن آ جائے گا کہ جب اس دنیا کا، یہ دنیا کے جو ایک امتحان کی غرض سے بنائی گئی ہے، اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی. اور اس کے خاتمے کے موقع پر جو اہتمام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی آواز آئے گی کہ جو انسانوں کو کے کانوں کو بہرا کر دے، چیخ ہوگی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ،
یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، یعنی وہ ایسی چیخ ہوگی کہ جس کے بعد کھلبلی مچ جائے گی اور انسان سوچے گا کہ میں بھاگ کے کہاں جاؤں۔ اس دن ہر انسان کو اپنی پریشانی اتنی زیادہ لاحق ہوگی کہ وہ بھائی کے جن کے ساتھ وہ رہتا تھا اور ان کا ساتھ اس کے لیے ایک بڑی قدر و قیمت کی چیز تھی، بڑا سہارا تھے وہ ایک دوسرے کے لیے، وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ اور مزید یہ کہ وہ امہ و ابی، اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی، یعنی جن کی عزت، جن کی چاہت، جن کی محبت میں اس نے زندگی گزاری، لیکن وہ دن اس کے لیے اتنا پریشانی کا دن ہوگا کہ اس دن اس کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں، تو وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، بس صاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ یعنی یہی رشتے ناتے قریب ترین جن کے لیے انسان اس دنیا میں پریشان رہتا ہے، جن کی تکلیف نہیں دیکھ پاتا، جن کی پریشانی اس کی اپنی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر اتنی زیادہ پریشانی طاری ہوگی کہ وہ اپنے قریب ترین رشتوں کی پریشانیوں، تکلیفوں، مشکلات سے بے نیاز ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کو ان میں سے اپنی ہی پڑی ہوئی جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص ایسا ہوگا یومئذ، اس دن شأنٌ یغنیہ، جو ایسی مشکل میں ہوگا کہ جو اس کو دوسروں سے بالکل بے پرواہ بے نیاز کر دے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، اتنی زیادہ مشکل پریشانی ہوگی۔ ظاہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہو تو کسی دوسرے کا اس کو خیال بھی نہیں آئے گا، سب سے وہ بھاگے گا۔ فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کتنے ہی چہرے ہوں گے کہ جو روشن ہیں، یعنی چونکہ ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی، اس لیے وہ ان کے چہرے ہی ان کی اس کامیابی کو ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ خوش ہوں گے، ہنستے ہوں گے، یعنی ان کو یہ احساس ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے اپنی آخرت کو کمانے کے لیے کیا، اب وہ کامیابی کا وقت آ گیا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے کہ جن پر مایوسی تاری، خاک اڑتی ہوگی۔ تَرْحَقُهَا قَتْرَةٌ، ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یعنی پریشانی کی، مایوسی کی۔ وہ اپنی دنیا کی کارکردگی کے بعد اب دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی ناکامی، بربادی اور سزا کے دن آنے۔ فرمایا اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ، یہی انکار کرنے والے، یہی نافرمان ہوں گے، یہ کہ جن کے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا تھا اور وہ اپنی دنیا کی کامیابی کے نتیجے میں اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کی زبانی پیغام سننے سے گریز کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پیغام ان پہ کیوں نازل ہو رہا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، ہم ان سے بہتر ہیں، ہم ان سے بڑے ہیں، اور اگر اللہ کو پیغام پہنچانا ہی تھا لوگوں کے پاس تو ہمارے ذریعے کیوں نہیں پہنچانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ان کا انجام ہوگا اور وہ اس انجام سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس میں سورہ مبارکہ میں وہ باتیں کہ جو پچھلی سورہ سے مل کر ان دونوں کو جوڑا بناتی ہیں، میں آخر میں اس کا ایک مرتبہ خلاصہ بیان کرنے سے پہلے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ سورہ نازعات اور سورہ عبسہ 79 اور 80 سورہ، ان دونوں میں جو باتیں کامن لگتی ہیں
ان میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں اپنی نعمتوں کو بیان کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے، واضح کیا ہے، آرگیو کیا ہے کہ آخرت ہونے والی ہے۔ چنانچہ سورہ نازعات میں آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 27 سے 33 تک اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تم تخلیق میں زیادہ مشکل ہو یا یہ آسمان؟ اور پھر اس کے بعد اس نے بیان کی اپنی ان قدرت کے شاہکار نمونوں کو جو اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا، نوک پلک سنوارے، رات کو ڈھانپ دیا، دن کو روشن کیا، زمین کو اس کے بعد اس نے ہموار کیا، اس نے اس کا پانی نکالا، اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا، یہ تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ وہی بات ہے جس کو اگلی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، آیت نمبر 23 سے لے کے 32 تک، کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کو دیکھے۔ ہم نے اس کے اوپر پانی برسایا خوب، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، چیرا اس میں سے، اور اپنے فصلیں پودے نکالے، پھر ہم نے اس میں غلہ اگایا، یہ سب کچھ بیان کیا، اور پھر وہی بات کی متاع لکم ولانعامکم۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ دونوں صورتوں میں وہی الفاظ آخر میں نعمتوں کے بیان کے بعد، اور اس سے جو استدلال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نعمتیں تم کو ملی ہیں، ان کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ تم ان کو دیکھ کے، جان کے اس بات کو محسوس کرو کہ اس کے نتیجے میں اب جواب دینا ہوگا۔ یہ پریولیج ہے، اس پریولیج کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک اور خاص بات ہے جو کامن ہے، جو دونوں کو مل کے جوڑا بناتی ہے۔ جب قیامت کے آنے کا ذکر ہوا تو سورہ نازعات میں فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، یہ آیت نمبر 34 ہے، 34، کہ پھر جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہو جائے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اگلی سورہ عبسہ میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ کان پھاڑ دینے والی چیخ آئے گی۔ یہ دونوں میں ایک ہی سٹائل میں باتیں بیان کی گئی ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ سو یہ بھی دونوں صورتوں کو ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی بناتی ہیں، جوڑا جوڑا صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک تیسری چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب دعوت دی جاتی ہے دین کی، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، تو اس میں کیا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوتا ہے، کیا چیز ہے کہ جو حاصل کرنی مقصود ہوتی ہے؟ دونوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا تزکیہ، کہ انسان پاک صاف ہو جائے۔ یعنی ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت یہ ہے کہ اے انسان، تم اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے کے مستحق ٹھہر جاؤ۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ نازعات میں جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دعوت پیش کی تو آیت نمبر 18 میں فرمایا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہ تم جاؤ اور اس سے کہو کہ کیا تم انٹرسٹڈ ہو اس میں کہ تمہارا تزکیہ ہو، ہے تمہارے اندر کوئی دلچسپی؟ یعنی میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ راستہ دکھاتا ہوں تمہیں جس سے کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے، تم پاک ہو جاؤ، تمہارے اندر گندگی دور ہو جائے۔ اور اگلی سورہ میں، سورہ عبسہ میں، اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں یہ بتایا کہ یہ جو دعوت آپ دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کا تزکیہ ہو جائے۔ چنانچہ ان نابینا صحابی کے بارے میں فرمایا کہ
اے پیغمبر آپ کو کیا خبر، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا خبر کہ شاید کہ وہ اپنا تزکیہ کرتا۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 7 میں کہ یہ جو لوگ ہیں جو آپ کی بات نہیں سن رہے، جو آپ کی اس دعوت تبلیغ اور قرآن کے سنانے کے باوجود بے پرواہی کر رہے ہیں، وما علیک الا یزکا، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ اپنا تزکیہ نہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ دو چھوٹی صورتیں ہیں لیکن ایک ساتھ آئی ہیں، اور ان میں ایک تو جنرل مضامین میں جو ایک اصل فوکس ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی قریش کے انکار کرنے والے لیڈروں کو خبردار کرنا اور ان کو یہ بات سمجھانا کہ ان کا یہ رویہ ان کے لیے شدید نقصان کا باعث بنے گا، اور جو دعوت قرآن دے رہا ہے وہ حقیقت ہو کے رہے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر بہت سے ایسے پہلو ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسی کامنالٹیز لیے ہوئے ہیں کہ جن سے کہ یہ جوڑا صورتیں ہیں۔ میں بس آخر میں ان 5 پیسیجز کو اختصار کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 1 سے 10 تک اللہ تعالیٰ نے ان مغرور منکروں پر اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے کہ جو قرآن مجید کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رہنمائی کی کہ آپ اگر یہ پرواہ نہیں کرتے تو پھر آپ کو بھی ان کو مزید بات پہنچانے کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی ساری توجہ ان لوگوں پر رکھیں کہ جو لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، جو لوگ قدر کر رہے ہیں۔ دوسرے پیسج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑے بدنصیب لوگ ہیں، یہ بڑے ناقدرے لوگ ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کس کلام کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ کلام کے جو آسمان سے نازل ہوا، اچھوتا کلام، پاکیزہ کلام، جس کو لکھنے والے وہ ہیں کہ جو وفادار فرشتے ہیں، ان کے سامنے یہ کلام آیا اور یہ اس سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں یہ بتایا کہ یہ کیوں ناقدرے ہو گئے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ کیسے اپنے رویے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ بتایا کہ یہ اس لیے ناقدرے ہوئے کہ انہوں نے اپنی حقیقت کو نہیں جانا، انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوئے، انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے یہ موجودہ حالات کن مراحل سے ہو کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ جانے کہاں والے ہیں، انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اس کے بعد ہونے کے والے ہیں۔ تو اگر یہ ان تمام چیزوں پر غور فرماتے تو ان کے اندر کبھی وہ رونت، وہ تکبر، وہ سختی نہ پیدا ہوتی کہ جس کے پیدا ہونے کے نتیجے میں اب ان کے اندر اللہ کے اس کلام سے کوئی دلچسپی اور مناسبت پیدا نہیں ہو رہی کہ جو آیا ہی اس لیے ہے کہ یہ بتائے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے جس میں انسان کو جواب دینا ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے پیراگراف میں بتایا کہ یہ جو دنیا ہے جس میں انسان رہ رہا ہے، اس میں اللہ نے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک بندوبست کیا، اور وہ بندوبست ایسا ہے کہ جو انسان کو نظر آتا ہے، وہ بادل دیکھتا ہے، وہ بارش دیکھتا ہے، وہ فصلیں دیکھتا ہے، اگتی بھی دیکھتا ہے، پودے ابھی بہت ننھے ہوتے ہیں پھر بڑھتے ہیں، اس میں طرح طرح کے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میوے، فصلیں، سبزیاں اگائی ہیں، اور ان کے لیے بھی اور ان کے جانوروں کے لیے بھی۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک بڑی مقصد جگہ ہے، یہ ایسے ہی فلوک انداز میں تکے سے نہیں بنی، بلکہ بڑے اہتمام سے بنائی گئی، اور اس کا نظام بھی بڑے اہتمام سے چل رہا ہے۔ یہ اہتمام اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ ایسے ہی ختم ہو کے فنا نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس میں لوگوں کو جو پریولیجز ملی ہیں ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا،
اور آخر میں یہ بتایا گیا آخری پیراگراف میں کہ جب وہ دن آ جائے گا تو پھر انسان کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا اس کے پاس، گھبرا اٹھے گا، پریشان ہوگا، کوئی اس کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک سے بھاگے گا، منہ چھپائے گا۔ اگر اس نے یہاں کچھ نہیں کیا ہوگا تو اس کے چہرے سے پتہ لگے گا کہ وہ ناکام نامراد ہو گیا۔ لیکن بہت سے خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس دنیا میں صحیح رویہ اختیار کر کے وہاں اپنے نتیجے کے انتظار میں اس کے نکلنے سے پہلے خوش ہوں گے، ان کے چہرے کھلکھلائے ہوں گے اور ان کو ان کی کامیابی نظر آ رہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ مجھے اس کے علاج کرنے کی ضرورت ہے کہ اب اس سوال بات کروں۔ سر یہ جوڑا بنانے میں اللہ کی کیا حکمت تھی؟ دیکھیں، قرآن مجید کو انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کی کتاب بننے کے لیے قرآن مجید کو اپنے اندر ایسا اہتمام کرنا ضروری تھا کہ جس سے انسان متاثر ہو، جس کے نتیجے میں انسان اس کو بار بار پڑھے، جس کو پڑھنے کے نتیجے میں انسان کہے کہ یہ مزید بات اب سمجھ میں آ رہی ہے۔ دیکھیں، انسان کو دنیا میں اللہ نظر نہیں آتا، نہ آخرت نظر آتی ہے، اور طرح طرح کے سوالات ہیں، شیطانی وساوس ہیں، دنیا کی لالچیں ہیں۔ تو آدمی ایسا ہوتا ہے کہ محسوس کرتا ہے کہ یار پتہ نہیں بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، بار بار وسوسے آتے ہیں۔ تو قرآن وہ پیغام ہے کہ جس کو پڑھ کر انسان کو ایمان حاصل ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں اس کی انڈرسٹینڈنگ مزید کنفرم ہوتی ہے۔ اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ قرآن پڑھتا ہے اور امپریس ہوتا ہے۔ اور امپریس کیسے ہوتا ہے؟ اس کے کئی پہلو ہیں، غیر معمولی زبان۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ بولتا ہوا نظر آتا ہے اس کے اندر، لیکن یہ پہلو نہیں ہے، کمال ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ بتا رہا تھا تو مجھے اچانک محسوس ہو گیا یہ بھی ہے، تاکہ دلچسپی قائم رہے۔ آپ ایک مرتبہ پڑھیں، 15ویں مرتبہ پڑھیں، 35ویں مرتبہ پڑھیں، اور آپ کہیں گے یار بور نہیں ہو رہے۔ یہ کمال ہے اس کا۔ لیکن میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ابھی میں نے کچھ چیزیں لکھی تھی اور مجھے یہ نہیں احساس تھا کہ متاع لکم ولانعامکم ادھر بھی اور ادھر بھی۔ تو یہ اصل میں وہ چیز ہے جو کہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یعنی قرآن کی امپریسو پریزنٹیشن انسان کو اس کے ساتھ جوڑے، انسان اس پر غور بھی کرتے ہیں۔ یعنی میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہیں نا عام طور پر بعض نصیحت والی تقریریں، وہ مگر تھوڑی دیر بور ہو جاتا ہے، یار سننی تاڑی گل یار بھائی صاحب چھڑ دے ہم سب۔ لیکن قرآن مجید نے وہی بات کی ہے، لیکن ایسے کی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار نہیں یار یہ تو ایک بالکل نئی طرح سے بات ہے، یہ بالکل دوسرا پہلو سامنے آ رہا ہے۔ سو انسان اس کی طرف متوجہ ہے۔ تو اللہ نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ ہم انسانوں کو جیسے اس نے ہم انسانوں کے اندر کھانے پینے کے لیے ذائقہ رکھا ہوا ہے کہ ہم طرح طرح کے ذائقے کی چیزیں چاہتے ہیں اور اس نے پیدا بھی کر دی۔ اسی طرح سے اس نے ہماری عقل میں اور ہمارے پڑھنے اور مطالعے میں ایسا ٹیسٹ رکھ دیا کہ ہم اچھی پریزنٹیشن سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پریزنٹیشن میں خوبیاں رکھ دی، اور وہ خوبیاں ایسی ہیں کہ وہ آئی چلی جاتی ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو تمام صورتیں ہیں، از اٹ اے ڈیوائن ایک ڈسٹریبیوشن ہے یا یہ ہیومن ڈسٹریبیوشن ہے؟ اگر نفس مضمون کے لحاظ سے جیسے صاحب کتاب یا جنہوں نے تفسیر کی ہے انہوں نے خود بنائی ہے، اس کو ترتیب دی ہے یا کوئی ڈیوائن اس میں، جیسے قرآن پاک کی ترتیب بھی انڈرسٹینڈ
it's a divine system. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے بیان فرما دی کہ اگرچہ کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی وہ ترتیب کہ جس میں وہ نازل ہوا، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اپنی اس آخری اور فائنل ترتیب میں ڈیزائن کر کے انسانیت کو دیا تو ظاہر ہے کہ ایک تو جنرل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی وزڈم، حکمت ہوگی. قرآن نے خود بھی بیان کیا کہ قرآن ایک کوئی حکمت کتاب ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا. سورہ ہجر کی یہ ایسی تکا ہے آیت نمبر 87، اس میں 87 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس قرآن کے بارے میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے پیغمبر ہم نے آپ کو دی 7 جوڑا اور نہیں یعنی یہ عظیم قرآن. اچھا یہ بھی آپ کا سوال کا جواب اس میں آیا تھا، یہ بھی کس کانٹیکسٹ میں بات بیان ہوئی. اس سے پہلے یہ فرمایا کہ آپ اور آپ کے ساتھی ان لوگوں کی اس دنیاوی چپ و چوند سے زیادہ متاثر نہ ہو. یہ جو انکار کرنے والے ہیں، آپ یہ مروب ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ ان کو یہ سب کچھ مل گیا تو ہمیں کچھ نہیں ملا. ہم نے آپ کو اس سے کہیں بڑھ کر ایک چیز دی ہے، وہ کیا ہے؟ 7 گروپس اور جوڑا صورتوں پر مشتمل ایک کتاب یعنی قرآن عظیم. تو یہ قرآن نے خود بیان کر دیا، یہ اللہ کا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا آپ غور کرتے ہیں اتنا محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی نئی چیز سامنے. میں شاید اسی میں بیان کیا تھا، یہ پہلے کبھی اس طرح کی چیز ڈسکور ہو کے بیان میں نہیں آئی تھی، ابھی ریسنٹلی آئی سامنے کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ، چوتھی اور 5ویں سورہ، یہ جوڑا ہے. اور ان دونوں میں حیرت انگیز بات ہے کہ تمام دوسری صورتوں کے برعکس اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تقریباً 2/3 ٹیکسٹ میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں، اور بقیہ جو 1/3 ہے رفلی وہ ضمیمہ ہے، کوشچنز آنسرز. جو کوشچنز اس سورہ میں پیدا ہوئے ان کے جواب دے دیے. یہ نساء اور مائدہ میں ہے، حیرت انگیز چیز. اب اس کے علاوہ کیا کچھ ہے آنیسٹ ٹو گاڈ ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ بس پڑھتا ہی ہے قرآن اور کبھی بھی بور نہ ہو، سیر نہ ہو. یہ تو ہم نے اس کو اللہ معاف کرے بورنگ بنا دیا ہے کہ وہ بس پڑھتے جاتے ہیں رٹا لگا. تو اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ یار تراویح ختم کرو گی کنیا تراویح نہیں کرتا. قاری صاحب بھی بڑی وہ بھی انڈر پریشر ہوتے ہیں کہ اسپیڈ پہ شوٹ اینڈ شوٹ. تو لیکن قرآن کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے، دیکھیں یہ بھی ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ صبح و شام قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے، اور نہیں بھائی کچھ اور بھی کام کریں آپ. یہ نہیں ناشتے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، پھر جناب چائے بھی قرآن پڑھتے ہیں. اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس میں دنیا میں آپ اپنے کام کریں، کاروبار کریں، لوگوں سے تعلقات رکھیں، گھومیں پھریں، اور اس دوران میں آپ قرآن پڑھیں تو آپ محسوس کریں اس بریلینٹ. اس لیے کہ اصل میں اسی دنیا میں رہتے ہوئے وہ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے قرآن کہ اللہ کی اسکیم کیا ہے، اس نے کیوں بنایا آپ کو، اس نے اپنے دین کو کیسے پریزنٹ کیا ہے، سو آن. سو اس لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر معمولی چیز ہے. جی سر، ایک وہ جو سچویشن آپ نے بتائی ہے کہ سر گڈ ٹو سی یو اسٹل ہیئر. میں ساتھ پر ضرور. اور سر بات یہ ہے کہ وہ جو سچویشن آپ نے بتائی ہے، اللہ میاں نے اس کا ذکر کیا ہے،
قرآن حکیم میں وہ آواز آئے کہ وہ ماں بیٹے کو چھوڑ دے بیٹا اس طرح سے، تو وہ سچویشن سر ان لوگوں کے لیے ہوگی جو زندہ ہیں، جو جا چکے ہیں ان کے لیے تو نہیں ہوگی نا. یعنی ایسا قرآن نے بتایا ہے سورہ زمر میں کہ سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے. تو یہ جن کو آپ زندہ کہہ رہے ہیں یہ پہلے سور کی مار ہے، سارے لمبے پائے جائیں گے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو وہ کھڑے ہوں گے ادھر ادھر دیکھتے. تو معلوم ہوتا ہے یہ دوسرے اس سور کے موقع کی چیخ ہے جس کو وہ ہے نا. ایک بڑی خوبصورت ایک حدیث ہمارے اصل میں حدیثوں میں بھی لوگ بڑے سلیکٹو ہوتے ہیں، بعض چیزیں بتاتے ہیں بعض نہیں بتاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ نہیں بتاتے تو پھر دوسری بات بتانی ضروری ہوتی ہے. ایک اسی سے متعلق ایک حدیث ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کیا شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مدینہ منورہ میں آپ معلوم میں یہودی رہتے تھے، تو ایک یہودی اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا. تو یہودی نے کہا کہ میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں کہ میری بات صحیح ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول بنا کے بھیجا. انصاری نے ایک تھپڑ مارا اس کو، کیا بدتمیز آدمی ہو تم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں بنفس نفیس اور تم موسیٰ علیہ السلام کی رب کی قسم کھا رہے ہو. تو ظاہر ہے کہ اس یہودی کو حضور پر کانفیڈنس تھا، تو اس نے کہا کہ چلو تمہارے پیغمبر کے پاس چلتے ہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ کیا ہو گیا. تو جب اس نے حضور کے سامنے یہ بات پیش کی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس شان کے اللہ کے پیغمبر تھے. جب سور پھونکا جائے گا تو سارے بے ہوش ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا میں بھی ہو جاؤں گا. اور جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھیں گے اور مجھے گمان ہوگا کہ شاید میں سب سے پہلا انسان ہوں کہ جو دوبارہ اٹھا ہوں، کہ میں دیکھوں گا کہ میرے سے بھی پہلے موسیٰ موجود ہے. یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ مجھ سے بھی پہلے اٹھ جائیں گے یا وہ بے ہوش ہوں گے ہی نہیں، یہ میں نہیں جانتا. کیا بات ہے! یہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور بڑائی بیان کی. تو یہ اس طرح سے ہو. کیا مانی آپ نے کیا بتا رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا اس لیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کی قسم کھائی، اس لیے کہ تم مجھے ان سے بڑا بنانا چاہتے ہو. اس طرح کی وہ باتیں نہیں ہوتی. ان کی بھی بڑائی کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک پہلو یہ بھی ہے یعنی آپ نے اپنے امتی کے سامنے اپنے بھائی پیغمبر کی عظمت بیان کی جس میں بظاہر آپ کے مقابلے میں وہ آگے تھے. اس کو کہتے ہیں انکساری عاجزی. اصل میں بڑے لوگوں میں یہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں کچھ اور چیزیں زیادہ بتائی جاتی ہیں. ایک انفرنس آپ کی اس گفتگو سے جو آپ نے حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ نکل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہوں گے اس وقت جب سور پھونکا جائے گا. ہاں دوبارہ بتایا جب انسان سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے بے ہوش ہو جائیں گے. سارے کا مطلب سارے. اور پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو پھر لوگ اٹھیں گے. دیٹ مینس کہ وہ اس وقت زندہ ہے. نہیں جو زندہ ہیں وہ جو زندہ ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور دوبارہ سے سارے اٹھیں گے. سمبولکلی بات ہم اس وقت سن رہے ہوں گے. دیکھیں یہ ہاں زیادہ امکان یہی ہے. ممتاز بھائی کوئی لمبا پروگرام لگا مجھے تو یہ لگ رہا ہے سمبولکلی. نہیں دیکھیں دو کیٹیگری ہوں گی نا انسانوں کی. قیامت جب آئے گی تو اکثریت تو انسانوں کی وہ ہوگی کہ جو آلریڈی فوت ہوں گے اور کچھ ہوں گے کہ جو زندہ ہوں گے وہ بھی ہو جائیں گے. اس کے بعد دوبارہ سارے ہو جائیں گے. یہ
اینگولر بیٹھا تھا. جو آپ نے دعوت دینے کی بات کی، ہمیں تو یہ سنا تھا کہ بیکاز ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو اب جو آگے دعوت دینے کا کام ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، اور ہمیں کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی اگر اس طرح پتہ چلتی ہے دین کی تو ہمیں آگے تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. آپ نے کہا ہم لوگوں کو سنائے جو ریسیپٹیو ہوں جو تو ابھی کیسے پتہ چلے گی کہ ان کو بھی بات بتانی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہر ایک کو بات پہنچا دیں. ہم کو پتہ ہے دو باتیں ہیں جو آپ کے سوال کے جواب میں بیان کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات بیان کی نا، یہ ہمارے ہاں ایک حدیث ہے جو بہت اس ضمن میں بیان کی جاتی ہے، اور وہ ہے بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یہ بڑی انکمپلیٹ بات ہے، اور یہ اگر کوئی بات ہے تو اس کو پورے کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا نا کہ آدمی کہے کہ بھائی صاحب میرے سے یہ آیت سن لو والعصر میں جا رہا ہوں. تو آپ ایک پوری بات بتائیں گے، آپ کو پیغام بتائیں گے. سو یہ کچھ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں جس کو پوری جو تعلیمات ہیں ان کی جب ہم کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے تو اس سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں. میں دعوت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا رہنمائی کی گئی ہے میں اس کو بعد میں جواب دوں گا. پہلا جواب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ہے، آپ جب دعوت دیں تو ایک دعوت وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ سب کو پیغام پہنچاتے ہیں. وہ ریٹن بھی ہو سکتا ہے، وہ وربل بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کوئی مضمون لکھا، کوئی کتاب لکھی، تو اب آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کا اعلان کر دیا. اب یہ اعلان تو جتنوں کے پاس بھی جا سکتا ہے، اس کے پاس جانا چاہیے، لیکن ان میں بہت تھوڑے دلچسپی لیں گے. جو دلچسپی لیں گے بس آپ کو انہی پر فوکس کرنا ہے، جو نہیں لے رہے ان کا پر کیا سکتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ فذکر ان نفعت الذکر، آپ یاد دہانی کریں اگر یاد دہانی کرانا نفع بخش ہو. اگر یاد دہانی کرانے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ ایک آدمی آپ سے اٹھا ہوا ہے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ کہیں نہیں تم بیٹھو اور میری یہ دینی تقریر سنو، تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن انیشیلی پہلے جو آپ کو بات پہنچانی ہے اس میں آپ کوشش کریں گے کہ جتنوں کو بھی پہنچے، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ جو اور لوگ ہیں ان میں سے بھی کچھ انٹرسٹڈ ہوں. اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ تو تقریباً ناممکن ہے کہ آپ جتنوں کو بھی بتائیں گے سارے دلچسپی لیں گے. وہ 100 میں سے میں نے دیکھا ہے کوئی ایوریج 5 اگر ہو جائے نا تو یو آر ویری لکی. تو وہ 5 جب آ جائیں تو پھر اس کے بعد انہیں کو بتانا ہے. لیکن جب کوئی عمومی بات کا موقع ہوگا تو آپ دوبارہ ان سب کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن تک بات پہنچ سکتی ہے. یہ تو ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو آپ دین کی دعوت کہتے ہیں، اس کے قرآن مجید نے 4 لیولز بیان کیے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا لیول ہے، اس لحاظ سے ہم کو دعوت کا اہتمام کرنا ہے. ایک لیول ہے عام انسان کی، عام مسلمان، میں آپ. ہمارے لیے قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ سادہ سی وہ ہے کہ جو سورۃ العصر میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو وہ حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر یعنی حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہیں. ایک دوسرے کو کرتے ہیں یعنی میں آپ کو کروں گا، آپ مجھے کریں گے. یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے لیکچر دوں گا اور آپ صرف سنیں گے. میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ مجھے حق بتائیں گے. اس سے آپ یہ بات سامنے آتی ہے کہ
کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے میرا دائرہ، میرے ملنے والے لوگ، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے ہمسائے، میرے کولیگز، میں جن کے ساتھ بزنس کرتا ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں رحیم یار خان میں رہتے ہیں، یا جو تہران میں رہتے ہیں، یا جو ٹمبکٹو میں رہتے ہیں. یعنی میری ذمہ داری میرے اپنے لوگوں میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بس. اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے ان لوگوں کی کہ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، دین کے فہم میں گہرائی حاصل کرتے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں کہ انہیں چاہیے کہ وہ دین کو سیکھ کے پھر دوسروں تک پہنچائیں اور ان کو بھی اس سے آگاہ کریں. یہ ایک دوسری کیٹیگری ہے. سو کوئی شخص آگے بڑھ کر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو قرآن کا اس کو پھر مشورہ یہ ہے کہ وہ نکلے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کرے، اور پھر اس کے بعد وہ لوٹے اور لوگوں کو خبردار کرے تاکہ وہ بھی بچ سکے. تیسری ذمہ داری ہے مسلمان حکمرانوں کی. ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے نظام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کریں. یعنی معاشرے کے اندر نیکی کو فروغ دینا اور برائی سے روکنے کا باقاعدہ اہتمام حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو کرنا چاہیے. اس کے لیے ان سے دو باتیں ہیں جو بالعموم اختیار کرنے کو کہی گئی ہیں، یعنی ان پرٹیکولر اس مقصد کے لیے. ایک یہ ہے کہ وہ کوئی باقاعدہ ایسا ڈپارٹمنٹ بنائے، کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ جس میں معاشرے کے اندر برائی سے مراد جو نمایاں برائیاں ہیں وہ پھیلے نہیں. اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے. آپ برے ماحول میں آتے ہیں برے بن جاتے ہیں، اچھے ماحول میں آتے ہیں اچھے بن جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے لازماً اس کو کوئی زبردستی کروانا ہے. انٹیلیجنٹلی، اچھے طریقے سے، سوجھ بوجھ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، لیکن یہ حکمرانوں کو کرنا ہے. اور دوسرا ان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ جمعے کے نظام کو سنبھالیں، مساجد کو سنبھالیں، اور اس میں خاص طور پر جمعے کا خطبہ یا وہ خود دیں یا ان کی نگرانی میں دیا جائے. یہ عام علماء کا نہ ذمہ داری ہے نہ ان کا حق ہے. تو اس طرح سے یہ تیسری دعوت کی جو کیٹیگری یہ بنتی ہے. اور چوتھی دعوت کی کیٹیگری یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ دین کو ایسے پیش ہونے کا موقع دے کہ جیسے کہ اس کے پیش ہونے کا حق ہے. اور یہ ذمہ داری قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ اولاد ابراہیم پر ہے. یعنی اولاد ابراہیم میں اب ہمارے لیے جو ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں. ایک بنی اسرائیل تھے، ان کی بھی ذمہ داری تھی، قرآن نے بیان کیا. پھر اس کے بعد بنی اسماعیل کی ذمہ داری ہے. وہ کبھی اگر پھر ایک مرتبہ مجتمع ہو کے ان کی بڑی تعداد اگر دین کے بارے میں سنجیدہ اور مخلص ہو جائے تو اللہ کے دین کے پھیلنے کا وہ اہتمام سامنے آ جائے گا کہ جس میں اس کی دعوت مؤثر ہو جائے. تو یہ چار کیٹیگریز ہیں. جی آپ کہتے ہیں نزدیک ترین لوگوں کو آپ جو اپنے بہن بھائی ہیں ان کو آپ ضرور اس پہ صحیح راستے پہ لگانے کی کوشش کریں. لیکن کیونکہ باہر کچھ رہتے ہیں، باہر کی انوائرمنٹ کا انفلوئنس ہے، وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم چغلی نہیں کرتے، کوئی غلط بات اس طرح کی نہیں کرتے کہ کوئی چوری، کوئی یہ، کوئی کرپشن، کوئی یہ. اور ان کو لانا نماز کی طرف کچھ اس طرح ہے کہ ناممکن سا ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم غلط کام نہیں کر رہے. ہاں ہم ادھر کا لباس پہن رہے ہیں کیونکہ ہم ادھر رہ رہے ہیں، ایز ان روم ڈو ایز رومنز ڈو.
اور ہم لیکن ہم بیک بائٹنگ نہیں کر رہے, ہم زنا نہیں کر رہے, ہم یہ نہیں کر رہے, ہاں نماز نہیں ہم پڑھ رہے, اس کی کیا ان کو ایسی چیز کہی جائے, ایسی رائے دی جائے کہ ذرا دل پہ بات لگے اور کہا جائے کہ نہیں نماز بہت ضروری ہے. وہی چیز جو میں نے ابھی بیان کی کہ آپ بتا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, اگر سمجھانا مؤثر ہو, یعنی وہی جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, بس آپ اتنا ہی بتائیں کہ جتنا وہ قبول کریں. یقیناً جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں ان کے بارے میں انسان فکر مند تو ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک جانب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ تلقین کرتے رہے کہ آپ کو ان کے پیچھے اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں, اور دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور پریشان تو ہوتے تھے, بڑی نیچرل چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نصیحت تلقین کرتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان کریں. ایک جگہ یہ فرمایا لا اللہ کا باقی نفسہ کا اللہ یقین مومن, شاید اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ وہ مومن نہیں ہے. اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بعض اوقات شاید ہم حکمت سے کام نہیں لیتے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ امیجن کریں نا, آپ ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ روز صبح اٹھ کے بیٹے نماز نہیں پڑھ رہے تو اصل میں آپ بیزار کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے. جب 15 دن سنے گا تو 16ویں دن کو مان لے گا. میرا خیال ہے کوئی اور چیز ٹرائی کرنی چاہیے, کوئی ایسی گفتگو جس سے کہ اللہ کی نعمتوں کی انسان کو قدر ہو, اس کی عنایتیں اس کو سمجھ میں آئیں. یہ کبھی نہ بھولیں کہ اس دنیا میں دین کی دعوت سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے دینے والا اور لوگوں کے دین ایمان کے بارے میں سب سے زیادہ حساس خود اللہ تعالیٰ ہے, اور وہ اہتمام کرتا رہتا ہے. دنیا ایک ہی ڈگر پر نہیں چلتی, اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. بعض اوقات انسان کسی ایسے دور سے گزر رہا ہوتا ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی ہی کامیابی ہے, لیکن پھر دھڑام سے نیچے گرتا ہے. بعض اوقات ایسے حادثات ہو جاتے ہیں, بیماریاں ہو جاتی ہیں, کوئی قریب کا آدمی فوت ہو جاتا ہے کہ آدمی کی آنکھیں اگر کھلنے کا امکان ہو تو کھلتی ہیں. اس لیے اپنی کوشش جاری رکھیں اور دعا کرتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ کس طرح سے ہم بات پہنچا سکیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر پاتے, کوئی اور ہوتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید ان کی بات مؤثر ہو جائے. بس اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام ہم نہ کریں کہ جس سے وہ بالکل چڑ جائیں اور پتہ لگے کہ ان سے تو بات کرتے ہیں ان کے پاس کوئی اور بات ہی نہیں, اور باتیں بھی کریں, ان کے ساتھ گھلیں ملیں تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ نہیں ان میں اور بھی دلچسپیاں ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ بھی بات کر لیتے ہیں. اور اسی ضمن میں نے آپ کے سامنے بات بھی کی تھی جو پہلے بھی, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو ایسے بنایا ہے, ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں طرح طرح کی لوگوں کو متوجہ کرنے کی چیزیں ہیں. بعض اوقات ہمارے یہاں کے جو ویسٹ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بتایا جا سکتا ہے. دیکھو تم شاید سمجھتے ہو کہ یہ کوئی 1400-1450 سال پرانی کوئی چیز ہے جس میں اچھی باتیں کی گئی ہیں اور اب ایک نیا دور آ گیا ہے. اس نئے دور کے لوگوں کو بھی شاید وہ باتیں معلوم نہیں ہیں جو اس پرانی کتاب میں لکھی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہماری اسی رمضان کے لیکچرز میں ایک نوجوان نے آگے کہا تھا کہ وہ ایولیوشن کے بارے میں قرآن میں کیا ہے, تو میں وغیرہ قرآن میں ایولیوشن سے بھی آگے کی بات ہے. تو ہوتا ہے نا بعض آدمی
پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اصل میں لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. تو بس کوشش کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں, غور کرتے رہیں, موقع دیکھتے رہیں. ویسٹ میں بڑے اچھے مؤثر اسلام کے پیش کرنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں, انہی کی زبان, انہی کا محاورہ بولتے ہیں, ان کی طرف متوجہ کریں. نعمان نوری خان کو سنو, فلاں کو سنو, جو بھی آپ کہہ سکیں, اور کوشش کریں, دعا کریں. سر میں نے پوچھنا تھا کہ یہ کانسیپٹ کی ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا, اور دلوں پہ کفر باندھے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. تو سر پھر اس کانسیپٹ کا مطلب اس میں پھر بندے کا اپنی تو وہ نہیں آتی نا, وہ اللہ کا جب تک ہدایت کا آئے گا نہیں وہ تب تک ہدایت نہیں پائے گا. تو یہ بڑا مجھے کنفیوزنگ لگتا ہے کانسیپٹ. قرآن مجید نے جن بعض باتوں کو بہت بیان کیا اور بہت واضح کیا ہے, ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے جو آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ یہ طے کرتا ہے کہ وہ ہدایت پائے گا, اور وہ طے اسی کے حق میں کرتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے, یعنی وہ قدر کرتا ہے, اس کے اندر دلچسپی ہے. اصل میں پوری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے اور اس کو زندگی میں ایسے حالات دیے ہیں کہ اگر وہ ایک دیانتدار انسان ہے, صحیح رویہ اختیار کرنے والا, تو وہ لازماً ہدایت کا طالب ہوگا, خواہش مند ہوگا. وہ جب ہدایت اس کو ملے گی تو اس کی قدر کرے گا. ہدایت کیا ہے؟ اصل میں دنیا میں رہتے ہوئے بعض اہم ترین پریشان کرنے والے سوالوں کا جواب. میں کیوں بنایا گیا, مجھے کس نے بنایا ہے, دنیا میں یہ اونچ نیچ کیوں ہے, موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. جس انسان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہی نہیں ہو رہے, آپ اس کو کر کیا سکتے ہیں؟ وہ پھر اس دنیا میں رہنے والا ایک اچھی شکل و صورت کا جانور ہے جو سوچ ہی نہیں رہا. یہ تنگ کرنے والے سوالات ہیں. تو جب یہ سوالات انسان کو تنگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو جواب کی تلاش ہوتی ہے. تو آپ جب وہ جواب دیتے ہیں تو اللہ انتخاب کرتا ہے کہ کس کو یہ بات اپیل کرے گی اور کس کو نہیں کرے گی. اور وہ کیوں انتخاب کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسی کو معلوم ہے کہ کس کا رویہ ٹھیک ہے, کس کا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ, آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں, وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو آگے یہ بھی فرماتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے مستحق ہے, میں اور آپ نہیں جان سکتے. بس اس میں ایک آخری بات جو کوشن کی بات میں یہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ بات اصل میں ہے آئیڈیلی اللہ کے پیغمبروں کے زمانے کی بات. میرے اور آپ کے کیس میں تو ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ بات ہی ہم نے بڑی غیر مؤثر طریقے سے بیان کی ہے. تو کسی کے بات کے نہ ماننے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تو یار بات ہی بڑی ان انٹرسٹڈ تھی, سمجھانے کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں تھا, شخصیت ہی بڑی بیکار تھی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کسی دوسرے شخص کے ہدایت بظاہر نہ پانے پر مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں تنقید کروں. اس لیے کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے بارے میں کچھ غلط فہمی ہے اور دوسروں کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گئے گزرے ہیں. تو اللہ ہدایت دیتا ہے اس لیے کہ اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے, کوئی اور ہدایت دے ہی نہیں سکتا. اور اس کا بھی بس ایک آخری چیز, اس کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے
قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ہدایت ملتی ہے آدمی کو. ایسے ملتی ہے کہ آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا اور دلچسپی آپ پیدا کر ہی نہیں سکتے اپنے اندر, مطلب کوئی دلچسپی کو بٹن تو نہیں ہے نا کہ ادھر سے میں نے دبایا دلچسپی پیدا ہو گئی, بھیا ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میں کرتا ہوں, وہ اللہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہے. جو آپ صبح و شام کام کرتے ہیں نا, سوچتے ہیں, رویے اختیار کرتے ہیں, اس سے آپ کا ایک پروفائل بنتا ہے اللہ کے یہاں. آپ کی ایک باقاعدہ فائل ہے اس میں, جس میں پھر وہ یہ طے کرتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, اس کو یہ ڈیزرو کرتا ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں مینشنڈ ہوتی ہیں. ان میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر وہ جو ہم نے آج ڈسکس کیا, تکبر. اگر تکبر ہوگا نہیں ملے گا چانس. سو یہ چیز کیونکہ ہم لوگ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, ایسے لوگ کیوں بنائیں جو ادھر دیں گے آپ ان کو دے دیں گے. یہ میں نے یہ میری کلاس میں نہیں ہوتا. سوری معاف کیجیے, میں نے کہا یہ ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ دنیا کو امید کے اوپر قائم ہے. تو کیوں ہم ایسے لوگ, اللہ نے کیوں ایسے لوگ بنائے ہیں جو نئی ہدایت کے مستحق؟ دیکھیں دو طریقے ہو سکتے تھے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اور آخرت کے ریلیشن شپ کے حوالے سے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بناتا ہی ایسے انسان جو کہ کامیاب ہونے والے ہوتے, جیسا کہ آپ کے سوال سے معلوم ہو رہا ہے, تو اس کے بعد کوئی امتحان ہی نہ ہوتا. پھر اصل میں کچھ مشینیں بنتی جن کا کہ اپنا کوئی اختیار ہی نہ ہوتا. میرا جی چاہتا کہ میں غنڈہ گردی کروں اور میرے اندر کی مشین مجھے ٹھیک کر دیتی, تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. پھر فائدہ کیا تھا؟ اصل میں جو اللہ نے انسان کو اس دنیا میں آزادی, اختیار, ارادہ دیا ہے, یہی اصل چیز ہے, یہی انسانیت کا شرف ہے. آپ اور میں انڈیپینڈنٹ ہیں. میں خود فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے, اس کے آگے جھکنا ہے, یا اس کی نافرمانی کرنی ہے, اس کا انکار کرنا ہے. یہ اس دنیا میں مجھے اختیار ملا ہے, جس کے صحیح یا غلط استعمال کرنے کا فیصلہ میں کرتا ہوں. اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر یہ دیکھتا ہے کہ کون اس کو صحیح استعمال کر رہا ہے, کون غلط کر رہا ہے. صحیح استعمال کرنے والے لوگ صحیح راستے پر چلنے کی رکاوٹوں کے باوجود اس کو کرتے ہیں, اور برائی کرنے والے لوگ برائی کے اندر جو لالچ اور ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے کرتے ہیں. دونوں کو معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. اور اس دنیا کے امتحان میں اللہ نے انسان کو ڈال دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پوری طرح سے بات فرشتوں نے نہیں سمجھی اور ان کے سامنے یہ اسکیم پیش کی گئی جو اللہ نے بیان فرمایا کہ میں دنیا میں خلیفہ بنانے چلا, تو انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں تو فساد مچ جائے گا زمین, اور لوگ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. ان کے اس سوال کی وجہ یہی تھی کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ تو اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ یہ کرے گا, کہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی ہی طرح کا ایک چھوٹا خدا بنا رہا ہے جو دنیا میں وقتی طور پر بالکل انڈیپینڈنٹ ہوگا. وہ تو پریشان ہو گیا ہے, یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی, ان کو کوئی روک نہیں سکے گا, جو چاہے کرے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے, اس کے لیے زمین پہ فساد بچ جائے گا, لوگ خون خرابہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم بکواس کر لو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور پھر معلوم ہے کہ جواب میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. جواب یہ دیا, اگر آپ میں اجازت دیں کہ میں اس کو پیرافریز کروں, کہ تمہاری بات غلط نہیں ہے, یو ہیو اے پوائنٹ, لیکن تم نے تصویر کے ایک رخ کو دیکھا. تم اگر پوری تصویر کو دیکھو
تو پوری بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس ارادے اور اختیار کو غلط استعمال کر کے زمین میں فساد مچانے والے اور ایک دوسرے کا خون بہانے والے لوگ ہوں گے، یہ ٹھیک ہے ہماری بات، لیکن آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کچھ ان لوگوں کی بھی مثالیں پیش کر دیں کہ جو عظیم لوگ ہوں گے، پیغمبر، ان کے ساتھی، اللہ کے ولی لوگ، کہ جو اسی ارادے اور اختیار کو صحیح استعمال کریں۔ تو اصل میں ساری گیم یہی ہے کہ اس دنیا میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، سارے ہی غلط ہو جائیں تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے ہی ٹھیک ہو جائیں تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ میں نے یہ بالکل فیئر ایک ٹرائل ہے جس میں لوگوں کو ڈالا ہے، اور اس میں ہر انسان اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پری ڈیٹرمن اللہ میاں نے نہیں کیا، نہیں۔ پہلے فری ول دی ہے، پھر جس طرف ہم انکلائن ہوئے ہیں اس کے بعد انہیں اگر پری ڈیٹرمنٹ ہوتا سب کچھ تو بڑھ جاتی تھی، جانور میں ڈالنا ہے، آنا کہ نہیں آنا سر وہ سب کو ٹھیک بنا دیں جی اور یہ آزمائش ہے نا انسانوں کے لیے، اللہ نے آزمائش کے لیے دنیا بنائی ہے جی، اور یہ آزمانے کے لیے، اور یہ اللہ کو خبر تھی کہ لوگ ایسے ہی ہوں گے دونوں طرف، دونوں بالکل ٹھیک ہوں گے، نیک لوگ بھی ہوں گے اور یعنی خون بہانے والے بھی وہ بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ کو یہ خبر تھی کہ وہ ایسا ہی ہونا ہے، اور ان بچوں کو ہدایت نہیں ملی جن کو ہدایت نہیں مانگی، لیکن یہ بھی خبر تھی کہ جو ہدایت نہیں پائیں گے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں پائیں گے۔ سو یہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے، یعنی اصل میں اللہ کا علم مکمل ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے وہ مستقبل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کا انصاف بھی مکمل ہے، وہ کسی کو سزا کا مستحق نہیں ٹھہرائے گا سوائے ان لوگوں کے کہ جو اپنے غلط رویوں کے نتیجے میں بار بار کرنے کے نتیجے میں وہ اس کے مستحق ہیں۔ مگر ان لوگوں کو جو جن کو اللہ میاں نے ہدایت نہیں دی ہوئی اور دوسرے لوگ اس آدمی کے بارے میں ہدایت مانگنا چاہیں اللہ سے، تو وہ تو جائز بات ہے۔ نہیں، ہدایت مانگنا تو لازماً مانگنی چاہیے۔ ہدایت مانگنے سے تو صرف اللہ تعالیٰ نے روکا ہے بعض موقعوں پر، جب اس نے آسمان سے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، چنانچہ اے پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں تم ان کے لیے دعا بھی نہیں مانگ سکتے۔ یہ صرف پیغمبروں کے زمانے میں ہو سکتا ہے، مجھے اور آپ کو تو کسی کے بارے میں نان مسلم کے لیے ہم دعا نہیں مانگ سکتے۔ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ہم صرف ان کے لیے نہیں مانگ سکتے کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ اب ہدایت نہیں پائیں گے، ورنہ تو مسیح علیہ السلام نے قیامت کے دن وہ یہ دعا کریں گے کہ اگر ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر تو معاف کر دے تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو صرف ان لوگوں کے لیے دعا نہیں کی جائے گی جن کے بارے میں ہمیں حتمی طور پر معلوم ہو گیا کہ ان کو اللہ نے پیغام بتا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار پر اصرار کیا، اور اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اب اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا اور یہ اب جہنمی ہے۔ یہ ہم کسی انسان کے بارے میں بھی اب نہیں کہہ سکتے، سوائے ان انسانوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے بتا دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب میرے 4 سوال ہیں۔ اللہ اکبر، آپ تیسرا اور چوتھا پہلے کریں۔ جی سر۔ ایک تو اسی سے ان کنٹینیوشن ٹو یہ ہدایت، میں یہ دیکھا ہے کہ چاہے وہ بائی سیلف اور سم ادر پرسن، اس کے لیے بندہ شاید دعا بھی کرتا ہے اور اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے، اور انسان کو پتہ ہوتا ہے یہ ایک چیز غلط کر رہا ہوں،
بہت سی چیزیں اٹ کین بی تھاؤزنڈس، اور آدمی یہ کہتا ہے کہ یار اللہ مجھے اس میں ہدایت دے کہ میں اس کام سے جو ہے نکل جاؤں گا، اور وہ آپ کو ہدایت بھی دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی، اینڈ یو اسٹارٹ اوائڈنگ آل دیٹ، پھر آپ غلطی کرتے، پھر آپ بولتے ہیں یار چلو اب ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے گا، پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے شاید آپ کو یار وہ گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ایشو ہے کہ کیا یہ جو ہم پھر غلط کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اللہ معاف کر دے گا جی، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، از دیٹ رائٹ ٹو ڈو اور نو؟ نمبر ون. اور کیا وہ ہدایت آ بھی رہی ہوتی ہے، بندہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے کو تو بڑی ہدایت آ رہی ہے. تو اف یو کین فنش دیٹ آف دین. یہ ابھی پہلے سوال جی ابھی پہلے میرے کو دیکھیں، ہم کو اللہ سے ہر حال میں معافی مانگنی ہے اور ہدایت مانگنی ہے اور اس کی امید رکھنی ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں کہ بہت زیادہ گناہ ہو گئے تو ان کی کریے، مطلب کہیں کہ بس ٹھیک ہے چھٹی ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سب مارے جائیں گے، مطلب کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے، خدا کی رحمت سے امید ہے. تو وہ تو ہمیں ہر حال میں اس سے معافی مانگنی ہے، ہدایت مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے. رہی یہ بات کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے. جب ارادہ کمزور ہوتا ہے اور پھر غلطی ہوتی ہے تو پھر معافی مانگنی چاہیے اور پھر اصلاح کرنی چاہیے. دیکھیں ہمیں یہی بات سکھائی گئی ہے، مثال کے طور پر سمبولکلی حج میں، کہ یہ جو جمرات ہیں نا، یہ 3 شیطان ہیں، ایک بڑا، ایک درمیانہ، ایک چھوٹا. یہ سمبولکلی بتایا گیا ہے کہ گناہ بڑے بھی ہوتے ہیں، درمیانے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں. شیطان سب کی طرف راغب کرتا ہے اور ہمیں سب سے لڑنا ہے. اور پھر 10ویں 11ویں 12ویں اور بعض صورتوں میں 13ویں ذوالحج کو یہ بار بار رمی کرنے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ مقابلہ کرنے سے جان نہیں چھوٹے گی، یہ رہتی دنیا تک، مرتے دن تک یہ مقابلہ جاری رہے گا. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے. ہاں البتہ اپنے توبہ میں، استغفار میں، اصلاح کے ارادے میں آدمی کو سنسیئر ہونا چاہیے. اور سنسیئرٹی کا مطلب صرف دعا نہیں بلکہ کچھ اس کے بارے میں پلاننگ بھی، منصوبہ بندی بھی. مثال کے طور پر ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کہا کہ میں جب ڈپریس ہو جاتا ہوں تو میں شراب پیتا ہوں اور مجھے بالکل نفرت ہے، میں نہیں پینا چاہتا. تو میں نے کہا کہ آپ جب ڈپریس ہوتے ہیں تو پھر کہیں جاتے ہوں گے نا، کسی سے آپ کی دوستی ہوگی، تو آپ طے کریں آپ نہیں جائیں گے یا کچھ پلاننگ کریں. ان کی بیگم بھی ساتھ ہی، میں نے کہا آپ بھی ان کو ہیلپ کریں اور ٹاک ٹو ایچ ادر اباؤٹ اٹ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک برائی سے شرمندگی، توبہ استغفار ہے اور اس سے بچنے کا ارادہ ہے، لیکن اس ارادے میں ایک اور چیز ایڈ ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح پلان کر رہے ہیں. اور اس پلاننگ میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو قرآن حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی صحبت کو ٹھیک کرے، اپنی کمپنی کو. سو بس اتنا ہی ہمیں کرنا ہے. ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں بن سکتا. قرآن مجید نے جہاں اللہ کے پسندیدہ بندوں کے اوصاف بیان کیے اس میں بار بار توبہ کرنے والوں کا ذکر، بار بار توبہ. سر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو مارے جاتے ہیں تکبر سے، آپ سے کچھ چیزیں سیکھی جو پراپر سمجھنے کی کوشش کی. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی تبلیغ کی کہ ہم لوگ اپنوں میں کریں. وہ ایک نارمل بندہ ہے، پھر آپ نے آگے بتایا جی کہ وہ اللہ کے ولی ہے، اس کے بعد اسلام سیکھ کے اور پھر اس کے ذمہ یا پھر آکے مار جاتا ہے. ہم وہ پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں. میرے کزن ہے ایک، وہ تبلیغی جماعت، میں نے ان کو یہ بات کی کہ یہ اپنوں میں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ نکل کے اور باہر ہوتی ہے. اب یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو
جو میں ان کو یہ بات کر رہا ہوں کیا یہ تکبر کے زمرے میں آ رہی ہے کہ مجھے یہ بات پتہ ہے تو میں پہنچا دوں؟ میں اس نیت سے پہنچا رہا ہوں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو میری نظر میں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور وہ اس کو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک. تو کیا مجھے یہ جو بات سمجھ آئے وہ آگے سمجھانی چاہیے نمبر 1، اور اگر چاہیے تو مطلب وہ اگر میں نہ کروں تو پھر کیا میں اپنا کام پورا نہیں کر رہا؟ اٹس جی دیکھیں، میرے خیال میں دو چیزوں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے جو بعض اوقات الجھ جاتی ہیں. ایک ہے عاجزی انکساری، جس کا الٹ ہے تکبر. مجھے ایروگنٹ نہیں ہونا، مجھے ہمبل ہونا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں بحیثیت انسان کسی سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھ رہا کہ وہ مجھ سے کمتر ہے یا گھٹیا ہے. سب انسان ہیں، ایک آدم کی اولاد ہے، اللہ کے بندے ہیں، تو ہم سب برابر ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھ سے بعض معاملات میں سپیریئر نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا. یو سی، آپ کے پاس ایج ہے مجھ پر بعض چیزوں میں، اور اس کا آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ بھائی میرے پاس ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور یہ بندہ اس وقت کنفیوزڈ ہے. تو اگر میں یہ کہوں یہ بندہ کنفیوزڈ ہے تو میں اس کو گھٹیا نہیں سمجھ رہا، میں اس کے ساتھ بحیثیت ایک انسان کے ہمدردی کر رہا ہوں اور میں اس کو بات سمجھا رہا ہوں. سپیریورٹی اور انفیریورٹی یہ تو اصل میں اللہ طے کرے گا ہمارے ایٹیٹیوڈس کو دیکھ کے، میں اور آپ تو طے کر ہی نہیں سکتے. تو ایک چیز، تبلیغی جماعت کے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، مجھے دلچسپ ایک ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں آپ کو معلوم ہے ہمارے تبلیغ بھائی جو ہیں وہ بڑے وہ کرتے ہیں، پش کرتے ہیں، اور ایک ان کا جذبہ ہے، ظاہر ہے ان کا جذبہ مجھے بالکل سمجھ میں آتا ہے. ان کا جذبہ یہ ہے کہ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہے کہ ادھر سے آئے جناب ناچتے گاتے عیاشی کرتے، اور ادھر آئے تو پتہ لگے بالکل ایک مولوی ٹائپ بن کے آ گیا. یعنی وہ حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سنا تھا نا ایک مذاق میں کہ ایک ایسی مشین آئی ہے کہ بکرا ڈالا اور قیمہ بن گیا، اور قیمہ ڈالا بکرا بن گیا. تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے چلا لگایا تو بندہ بدل کے آ گیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب وہ ایک پیس میں آئے گا، وہ بالکل ہی اور آئٹم بن جائے گا. تو وہ اتنا اس کو دیکھ کے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کیوں کہتے ہیں کسی بندے کو ٹھیک کرنا ہے چلا لگا دو، تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اچھا، اب میں واقعہ یہ سنا رہا تھا کہ ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے ہمسائے میں کوئی تبلیغی بھائی تھے، تو انہوں نے کہا یار یہ پلیز یار ان سے آگے گفتگو کرو، مجھے روز کہتے ہیں اور مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے اور میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوتا. تو وہ ہم ایک دو لوگ گئے، میرے ساتھ معز تھا، تو وہ ہمارے دوست معز ہیں، وہ ذرا ہیں آرگومنٹ کرنے والے، ایک دین کو اچھی طرح جاننے والے. تو ان کے ایک بڑے آدمی تھے تبلیغ جماعت کے، جنہوں نے کہتے ہیں کہ انضمام سید انور وارا کو اور انوائٹ کیا تھا، رائٹ ہینڈ مین ہے طارق جمیل صاحب. تو معز نے کہا جی آپ نے یہ سمجھائیں کہ یہ آپ کرتے کیا ہیں، مطلب آپ کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ تھوڑے سے اس میں نروس ہوئے. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. جب میں پڑھنے میں نروس ہو گیا، کہہ رہی ہے مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، کرتے تو آپ ہیں. تو پھر میں نے اس موقع پہ ان کو کہا کہ سر میرا خیال ہے کہ آپ تبلیغ نہیں کرتے، آپ نکلتے ہیں اپنی تربیت کے لیے. تو ان کا آپ بالکل ٹھیک ہے. طارق جمیل صاحب یہی کہتے ہیں کہ اصل میں ہم تبلیغ کے لیے نہیں نکلتے، ہم تربیت کے لیے نکلتے ہیں. اس تربیت میں کچھ تبلیغ ہو جاتی ہے، اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، سوائے اس کے کہ اس میں کچھ چیزیں ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہونی چاہیے. ایک سوال میں ابھی تو دو ہوں گے، اس میں ویری ویری کوئک بس ایک بتا دیجیے، تیسرا جی. آپ نے کہا قرآن شریف جس وقت نازل ہو رہا تھا اوپر کرفیو لگا دیے گئے تھے، اور آج ہم نے آپ سے کئی دفعہ بات سنا ہے، اور اس میں کوئی ایڈلٹریشن نہیں. جو باقی آسمانی کتابیں آئیں کیا اس کے لیے بھی کرفیو لگایا گیا تھا یا وہ ساری دنیا میں آگے ایڈلٹریٹ؟ نہیں، لائک وائز دو پروسیس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے
آسمان سے اللہ کے پیغمبر کے دل میں اترنا، اس میں تو تورات، انجیل، زبور، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا پروسیس کا حصہ ہے پیغمبروں سے انسانوں تک پہنچنا اور آگے پھیلنا۔ اس میں جو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا وہ پچھلی کتابوں کے بارے میں نہیں لیا، پہلے میں تو دونوں برابر ہیں، ایک ہی طرح کے۔ چوتھا سوال سر اس آیت سے ریلیٹڈ، آپ نے کہا کہ جو پوری آیت میں لکھا گیا ہے، ہم نے تم دیکھتے نہیں ہو، تم نے کیسے دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، زمین کو پھاڑا گیا۔ واٹ اباؤٹ اسٹارویشن ان افریقہ، کیا یہ ان کے لیے نہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ جہاں بھی جائیں، بری سی بری جگہوں پر بھی، ظاہر ہے کہ نعمتیں تو وہاں بھی ہوتی ہیں، لوگ بہت سی چیزیں پا رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے نظام میں، وہی بات جو میں ایک سوال کے جواب میں پہلے کہی، دو ہی طریقے تھے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنا انٹرفیئر کرتا کہ وہ یہ کہتا جی کہ میں نے معاملات کو بگڑنے نہیں دینا، تو معاملات نہ خراب ہوتے اور نہ دنیا کی آزمائش ہوتی، الحمدللہ، اس لیے سارے پابند ہوتے۔ تو یہ اس نے نہیں چاہا، اس نے یہ چاہا کہ وہ لوگوں کو آزادی دے اور پھر کریں جو کرتے ہیں۔ یہ اس نے خطرہ مول لیا۔ وہی اگین وہی بات کہ وہ فرشتوں نے کہا جی کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو وہ کیا۔ اب اس کے بعد ایک ہی سوال رہ جاتا ہے کہ یہ جو افریقن فیمن یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ جب ہو گیا تو پھر کیا فائدہ، کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، ویئر از گاڈ؟ اس کا جواب یہ ہے آخرت وہ کمپنسیٹ کر لے گا۔ یہاں دنیا میں اس نے لوگوں کو آزادی دی ہے، اور آزادی کو لوگ بعض اوقات بے انتہا مس یوز کرتے ہیں، لیکن اللہ کو اس معاملے میں کوئی جلدی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ختم ہونی ہے اور لوگوں نے وہاں پہنچنا ہے، اور وہاں لوگوں کے معاملات وہ جس طرح سے طے کرے گا، سیٹل کرے گا، پھر کوئی اپنے اندر اس اپنے پاس کوئی افسوس نہیں رکھے گا، ریگریٹ کہ اگر ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آخرت کو مانے بغیر اگر آپ اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں یا دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، ناممکن، کوئی سوال ہی نہیں۔ تھینک یو۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میں ہمیشہ کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آج بھی کوشش کر لوں۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے بنایا کیوں دنیا کو، ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وہ جو اپنی ذات میں مکمل تھا اور بے نیاز ہے ہر چیز سے، تو اللہ کو مطلب یہ سوال نہیں کر لینا چاہیے، کیا ضرورت تھی کہ وہ دنیا کو اس طرح بناتا، انسان کو آزمائش میں ڈالتا، اپنے کو انعام دیتا یا سزا دیتا، اور مطلب اس گیم پر اللہ یہ کیا؟ یہ بہت لوگ کہتے ہیں is it a game that he's playing? What people who have doubts they use these words. یہی بات یہ ہے کہ جس دن اللہ میاں کو انٹرویو کرنے کا موقع ملے گا اس سے پوچھ لیں گے۔ ادھر تو ہم کو جو پوچھنے کا حق ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ فیئر ہے یا وہ دھاندلی ہے؟ تو بالکل فیئر۔ کوئی بندہ بھی جو وہاں ناکام ہوگا وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے ساتھ زیادتی، وہ آخری حد تک انصاف کرے گا۔ پہلی بات کا جواب لوگوں نے جو اب تک دیا ہے، اگرچہ کہ اس کا جواب اس لیے ہمارے اوپر دینا ضروری نہیں ہے کہ یہ اصل میں وہ سوال ہے کہ جس میں اللہ کی اپنی کوئی خواہش، مرضی وہ انوالوڈ ہے، تو وہ تو میں نے گزارش کی کہ موقع ملے آپ کو تو پلیز۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، انسان کو اس نے عقل دی ہے تو عقل سوچتی ہے نا، بظاہر ایسا لگتا ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اٹس ناٹ اے کمپلیٹ آنسر، کہ اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہوا کہ اس کا ظہور ہو ایسے، اس کا اظہار ہو ایسے کہ ایک بے پناہ